مرتبہ درود پاک پڑھے، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے آج بخار کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں ہر شے کے 2 جوڑے سوار کیے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کی، ہم کیسے اطمینان سے رہیں کیونکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے شیر پر بخار مسلط فرما دیا تو اس وقت روئے زمین پر سب سے پہلے بخار اتارا۔ پھر لوگوں نے چوہے کے بارے میں عرض کی کہ یہ ہمارے کھانے اور سامان کو خراب کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے شیر کے دل میں خیال پیدا فرمایا تو اسے چھینک آئی اور اس سے بلی نکلی جس سے چوہا ڈر کر بیٹھ گیا۔ پیارے محترم، اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش پر رضائے الہی کے لیے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بارہا جسمانی بیماریاں رحمت خداوندی کا سبب ہوا کرتی ہیں اور کبھی ان کی وجہ سے گناہ گاروں کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، قرآن کریم میں پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عظیم تابعی مفسر قرآن حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کا دوزخ میں درود یعنی داخل ہونے سے مراد مومن کا دوزخ میں داخل ہونے سے مراد اس کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک بخار والے مریض کی عیادت فرمائی، میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، تمہیں مبارک ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا بدلہ ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض یعنی بیماری میں کسی نے عرض کی، آپ کو کون سا مرض ہے؟ تو آپ نے بطور عاجزی ارشاد فرمایا، گناہوں کا۔ عرض کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہوں کی مغفرت۔ لوگوں نے عرض کی، کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہی نے مجھے بیمار کیا ہے، وہی مجھے شفا دے گا، یعنی کہ اللہ پاک نے ہی مجھے بیمار کیا ہے، وہی شفا دے گا۔ پیارے محترم اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ عزوجل عصر کی نماز 4:15 بجے ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ عزوجل عصر کی نماز 4:15 بجے ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مالک کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری نماز عصر کی طرف سے حاضری قبول فرما، اس سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ ہمارے حامد بھائی ان کی اہلیہ بیمار مولا، ان کو شفا عطا فرما، ان کے دل کا جو عارضہ ہے دور فرما دے، ان کو شفا یابی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے سونی بھائی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما رہے۔ ہمارے وسیم بھائی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہماری عمران کے اوپر بچہ ہے بیمار ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں کے درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ